بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وضو کے فرائض کے بارے میں جانیں گے، وضو کرنے کا مکمل طریقہ جانیں گے اور وضو کب فرض ہوتا ہے یہ جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم وضو کے فرائض کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ سب سے پہلے ہے چہرہ دھونا، یعنی چہرے کا لمبائی میں پیشانی جہاں سے بال عموماً اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ نمبر 2 ہے کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، یعنی دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت اس طرح دھونا کہ انگلیوں کے ناخن سے لے کر کہنیوں سمیت ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ نمبر 3 ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی ہاتھ تر کر کے سر کے چوتھائی بالوں پر مسح کرنا۔ نمبر 4 ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، یعنی دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت اس طرح دھونا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ ان 4 فرائض میں سے اگر ایک فرض بھی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہ ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہاں پہ دھونے کی تعریف سے کیا مراد ہے؟ دھونا کسے کہتے ہیں؟ کسی عضو یعنی جسم کے کسی بھی حصے کو دھونے کا یہ مطلب ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا ایک قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا۔ وضو کب فرض ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ ہم جان لیتے ہیں کہ وضو کن کن صورتوں میں فرض ہے اور کن کن صورتوں میں وضو کرنا سنت ہے۔ نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ سجدہ تلاوت سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ طواف بیت اللہ شریف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ غسل جنابت سے پہلے اور جنابت سے ناپاک ہونے والے کو کھانے پینے اور سونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت اور وقوف عرفہ اور صفا مروہ کے درمیان سعی کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ اسی طرح سونے کے لیے اور نیند سے بیدار ہونے پر وضو کرنا سنت ہے۔ جماع سے پہلے اور جب غصہ آ جائے اس وقت اور زبانی قرآن عظیم پڑھنے کے لیے، دینی کتب چھونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اس کے بعد ہم وضو کرنے کا مکمل اسلامی طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامی بہنیں وضو کس طرح کریں۔ سب سے پہلے آپ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ اونچی جگہ بیٹھ جائیں۔ اگر کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ نہیں بھی کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کر لیجئے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہی ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچت تک دھوئیے۔ نل بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کیجئے۔ کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجئے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجئے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرأت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو، اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے، سے ہر بار 3 نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجئے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔
3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے اور کان کی ایک لو سے کان کی دوسری لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ پھر پہلے سیدھے ہاتھ انگلیوں کے پہرے سے دھونا شروع کریں اور کہنیوں سمیت 3 بار دھو لیجئے۔ اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجئے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اگر چوڑی، کنگن یا کوئی سے بھی زیورات پہنے ہوئے ہوں تو ان کو ہلا لیجئے تاکہ پانی اس کے نیچے کی جلد تک بہہ جائے۔ اگر ان کے ہلائے بغیر پانی بہہ جاتا ہے تو ہلانے کی حاجت نہیں ہے، اور اگر بغیر ہلائے یا بغیر اتارے پانی نہیں پہنچے گا تو پہلی صورت میں ہلانا اور دوسری صورت میں اتارنا ضروری ہے۔ اسلامی بہنیں چلو میں پانی لے کر پہنچے تک 3 بار چھوڑ دیتی ہیں تک پہنی تک بہتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کہنی اور کلائی کے کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کوہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت شرعی ایسا کرنا پانی کا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر ذرا سا دبا کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ اس دوران ان انگلیوں کا کوئی حصہ بالوں سے جدا نہ رہے مگر ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ صرف ان بالوں پر مسح کیجئے جو سر کے اوپر ہیں۔ پھر ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مسح نہیں ہونی چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجئے اور شملیہ یعنی چھوٹی انگلی کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجئے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجئے۔ بعض اسلامی بہنیں گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں اور کلائیوں کا بھی مسح کرتی ہیں۔ یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹوٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجئے کہ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا پانی کے ٹپک کر ضائع ہونا اسراف ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک دھونا مستحب ہے۔ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجئے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجئے اور الٹے ہی ہاتھ کی چھنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی پر ختم کیجئے۔ یہ ہے وضو کا مکمل طریقہ۔ اسلامی بہنیں اس طریقے سے وضو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو اچھے طریقے سے سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔